کر یک زبان ہو کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ بھجن تھوڑا ماحول پیدا کر لیں، ذہن تے فرما لیں، آ جائے بیٹا، آ جائے، تھوڑا ماحول بن جائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرمائیں، پھر بھی بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مزاج عالی کی ریشمیتوں پہ اگر ناگوار نہ گزرے تو ایسی حسین صلوات پڑھیے جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی الممتہی الابتہی التہامی بشیر المسدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ درود بھیجیے گا جی اہل بیت رسول۔ حضرات محترم، بزرگان گرامی، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 16 محرم الحرام سنہ 1432 ہجری کو جو مجلس ادا پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مسرت کی بات ہے، بڑی جو خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی اس مجلس میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ تھوڑا آپ جو ہے توجہات مبذول کریے، دیکھیے کیا ہے چاچا جی کہ واحد ذکر ہے دنیا میں۔ آج اس پوری ورلڈ میں جتنی پارٹیز ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے فقہوں سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا وہابی ہیں، نون لیگ والے ہیں یا دیوبندی ہیں، خوف لیگ والے ہیں یا عیسائی ہیں، جتنے بھیجن ہیں، سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہماری ملت کی بات کی جا رہی ہو، ہمارے پاس مجمع آئے، ہمارے پاس رش زیادہ ہو، پبلک رجحان کرے۔ عزت طہارت اہل بیت کی قسم، واحد ذکر ہے حسین کا جو مجمع کو دیکھ کے نہیں، ظرف کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ظرف کو، ظرف کو دیکھا جاتا ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی یہاں پہ۔ ظرف بابا جی اس لیے دیکھ، تعداد اس لیے نہیں کہ بے شک بندے بڑھتے 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 9 لاکھ تک چلے جائیں، ظرف کمی نہ ہو تبرہ کیا جاتا ہے، اعلیٰ ظرف والے ہوں 72 آ جائیں سلام کیا جاتا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ کی سماعت کے کیا کہنے، آپ کی سماعت کے کیا۔ ایک فکرہ جو ہے جی، آپ جتنے تشریف فرمائے
لفظوں کے ذریعے عقیدے کا تاج محل بنا کے نا بھائی جان ایک فکرہ سماعت کو پیش کر کے زحمتیں تمام کر دینی ہے. 26-27 مضمون بھائی جان مجلس بنانے کے لیے نہیں پڑھنے والا میں سپیکر ہوں. ارشاد خدا بندی ہے انکا لا تہدی من احببتا. اللہ نے آیت پڑھ رہا ہوں جی، توجہات ذہنوں میں جگہ دیجئے گا، کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل چہرے. انکا لا تہدی من احببتا. اللہ نے کہا اے میرے طیب رسول، اے میرے طاہر رسول، اے میرے بشیر اللہ، آپ جس سے محبت کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں ہر بندہ بولے گا مجلس میں یقیناً ذہن حاضر رکھ کے آتے ہیں. انکا لا تہدی من احببتا. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کر سکتے. تھوڑا توجہ چاہتا ہوں تھوڑا. ہر بندہ سبحان اللہ کہے گا، پنڈال میں جو ہے جنت کی ایک مرتبہ محفل کا رنگ جمے گا. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کر. وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اے میرا حبیب، میں اللہ بہتر جانتا ہوں. میں اللہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کر سکتے. میں اللہ بہتر جانتا ہوں کہ ہدایت یافتہ کون ہے، گمراہ کون ہے. توجہ چاہتا نہیں ذہن نہیں، ابھی توجہات مبذول کریے بھائی، توجہات مبذول. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، یہ علی جا، یہ جو میں ترجمہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، یہ مقدمے کی جو آیت پیش کری ہے آپ کی خدمت میں، یہ آیت کا ترجمہ تمام علماء اہل سنت والجماعت میں بابا جی مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی صاحب تک تمام علماء نے یہی ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے اس آیت کے بریکٹ میں لکھا. اب جو ذہن حاضر رکھ کے مجلس میں بیٹھے داد نہ دے سکیں کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی بڑے بیٹھے دعا کر دیجئے گا. تمام علماء نے لکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے. چونکہ رسول اکرم کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے پوری زندگی کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا. رسول محبت کرتے تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ابو طالب. اتنا تو پتا چلا، اب جو بندہ لفظ کے قدردان، اتنا تو پتا چلا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن محمد عربی پوری زندگی محبت کرتا رہا ابو طالب سے. نہیں توجہ نہیں، نوکری پوری کرنی چاہیے. اب طبیعتیں بنائیں، ضروری نہیں آپ طبیعت. ابھی توجہات مبذول کریے. میں ایک فکرے تک لانا ہے، جتنے بندے بیٹھے کروڑ سے زیادہ ہے، 5 بندے فکرہ سمجھ گئے حج اکبر کا مقام ہوگا. آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے. میں اللہ بہتر جانتا ہوں کہ ہدایت یافتہ کون ہے، گمراہ کون ہے. اور لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کاش مسلمان تو نے قرآن کو دربار والوں سے نہیں در والوں سے لیا ہوتا. حیدری توجہ، درباریوں سے نہیں لیا ہوتا تو یہ کیا تھکے بیٹھے بابا؟ تھکاوٹ کا شکار ہے، تھکاوٹ آ رہی ہے کیا بھائی جان؟ بات چلے بابا جی آگے. تو ایک فکرے تک جو ہے آپ کے اگر مجھے یہاں پہ لے آئے، آل حسین سخی کے نام کی خیرات یہاں پہ لکھی تھی، اگر میں وہ جھولی بنا کے لے آیا تو ایک فکرے تک زحمتیں دینا چاہتا ہوں. ایک لفظ کہنا ہے بابا جی، وہاں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو ہے پلاٹنگ ہو جائے، تھوڑا آپ کے ذہنوں کی آبیاری ہو جائے تاکہ وہ جو ہے احسن پہنچ جائے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں. کاش مسلمان نے چاچا جی قرآن کو تخریب کاروں سے نہیں شرافت کے مرکب خاندان سے لیا ہوتا تو یہ ترجمہ کبھی نہ کرتا. ہاں چلے لوٹنے والوں سے نہیں لیا. سبھی نے کر کے قرآن ختم کر دینا آسان بات ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. ارے قرآن چاچا جی رٹا لگانے کا نام نہیں.
بھائی جان قریب آئیں گے، بار بار پیچھے آپ کی وجہ سے ہونا پڑے گا، اگر مجمع پیچھے چلا گیا میں اس سے زیادہ اور قریب تو آ نہیں سکتا تھا۔ قرآن رٹا لگانے کا نام نہیں، قرآن جوس میں قبلہ زرداری صاحب اللہ مقاموں کی بھائی جان جوتی پالش کیا کرتا تھا، تب یہ میں نے فکرہ ان سے خیرات میں لیا تھا۔ قبلہ کہا کرتے تھے کہ قرآن رٹا لگانے کا نام نہیں، قرآن یوسف زلیخا کے قصے کا نام نہیں، قرآن نام ہے اولاد ابو طالب کے کردار کا۔ توجہ چاہتا ہوں تھکاوٹ تھوڑا اتر رہی ہے، تھوڑا چہرے کھلنے محسوس ہونے لگے۔ بابا جی 33 نمبر اچ نہیں میں پاس ہونے والا ذاکر، آپ دعا کی خیرات سے نوازیے گا، میں لفظوں کے ذریعے عقیدے کا تاج محل بنا کے آپ کی دکھ رہے گا اس اللہ کرے جتنے بندے بیٹھے نا میرے سامنے ان میں کسی کی عقیدے کے شجر کو مولوی ازم کا دیمک نہ لگا ہو۔ دیکھیں تھکتا وہ ہے بھائی، اگر جلدی سے آپ بیٹھے تو میں فکرہ کہوں، جو بندہ اردو سمجھنا جانتا ہے اس سے بہتر حساس فکرہ میں دیکھیں، تھکتا وہ ہے جس پہ بڑھاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ بھی بولے گا نا فکرے کی قدر کرے گا، سلام کرے گا، تھکاوٹ عالیجا اسے ہوتی ہے جس پہ بڑھاپا طاری ہو جائے۔ یہ ذکر ہے جوانوں کے سردار کا، تھکتا وہ ہے ایک بندہ بھی فکرے کا قدر نہ کرے۔ بابا جی میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرا مجمع اچھے سے تعلق نہیں پڑا، پالا میرا اچھے لوگوں سے، بھائی جان میں یہی سمجھوں گا بچے ابھی تیرے کو خیرات لینے کا طریقہ نہیں آیا، فکرہ کہہ رہا ہوں۔ تھکتا وہ ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہوتی ہے جس پہ بڑھاپا آ جائے، اور بوڑھا کہتے ہی اسے ہیں، بڑھاپا آتا ہی اسی پہ ہے جس کا بھی تعلق عمر سے نکلے۔ نہیں ہر بندہ بولے گا تو مجلس میں جنت کا ماحول پیدا ہو، ہر بندہ حلالی بولو حیدری۔ مہربانی سے لفظوں کے قدردان آپ کے سننے کی بھائی کیا ہے کہ عالیجا ہم ذاکر لوگ گھروں سے کوئی ڈانگ سوٹا تو لے کے نہیں آتے، یہی لفظوں کے ذریعے پہ دیکھیے میں کیا کہ بابا جی حیران ہو گئے، آنکھیں نہیں نکالیے بچوں آپ کے دروازے، میں یہ لفظ جو ہے کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں کہا، نہ میری مجاز، کسی پہ طنز کر کے میری جان ہم اپنے مذہب کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ ہم پاکستان میں رہنے والے 8 کروڑ شیعہ عوام کسی پہ طنز کر کے تنقید کر کے اپنے مذہب کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے۔ ہم پاکستانی شیعہ عزادار ہندوستانی دہشت گردی کے ذریعے اپنے مذہب کو بھائی جان نہیں آگے لے کے جانا چاہتے۔ ہم کلاشن کوف کی نوک کے اسلحے کے زور پر ہم ماتمداری کا انعقاد نہیں کرانا چاہتے۔ ہم مجالس کو خودکش حملے کر کے دہشت گردیوں کے ذریعے کرانے والی قوم نہیں ہے۔ مسلمان نے سمجھا ہی نہیں، تجھے تمیز ہی نہیں، مسلمان دہشت گرد کبھی بھی اپنے گھروں سے عزتیں ساتھ نہیں لاتے۔ مجلس میں بھائی جان آئے بیٹھے، ہر بندہ بولے گا جنت کا، دہشت گرد چاچا جی اپنی مائیں ساتھ نہیں لاتے۔ 1400 سال بیت گئے، 1500 سال ہمیں بیت گیا، ہم مسلسل اپنے گھروں سے اپنی ماؤں کو لا کے، بہنوں کو لا کے، بیٹیوں کو لا کے ذکر حسین مناتے ہیں۔ 1400 سال مسلمان تجھے بھی بیت گئے، تو نے شیعہ کو کافر کہا ہم نے مان لیا، تو نے مشرک کہا ہم نے مان لیا، تو نے ایک عدد بانس کے اوپر کالا کپڑا چڑھا کے اس کی پوجا کرنے والے کہا ہم نے مان لیا، تو نے جانوروں کے آگے جھکنے والا کہا ہم نے مان لیا، تو نے شبی کی عزت کرنے والا کہا ہم نے مان لیا۔ 1500 سال سے لے کر آج تک، آج سے لے کر شب بصر تک منتظر ملت جعفریہ پہ لگے کسی ایک الزام کی تردید یا تائید کرنے کے لیے آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا، بلکہ اللہ واسطے کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، مسلمانان عالم خدا کا خوف کرو، ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے۔ مولوی کے کہنے پہ عمل کر کے ہمیں کافر نہ کہو، اپنی پوری خوبصورت زندگی میں صرف
صرف 5 منٹ دو ہمیں، 5 منٹ میں اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر سفر کرتے کرتے حسین سخی کی بچھی ہوئی اس صفے اعلیٰ پہ آؤ، صفے اعلیٰ پہ آ کر عباس کے پرچم کے سائے میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کر کے سوچو، جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اس کے عین مطابق ابو سفیان کے بیٹوں کا کردار کیا تھا، عمران کے بیٹوں کا کردار کیا ہے؟ مہربانی بیدار ہوا مجمع، تھوڑا بیدار، آگے جانا ہے علی، آگے جانا ہے، تھوڑا سفر کردار کو آپ دیکھیے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ بابا جی اسلام کے گرے بان میں ہاتھ ڈالنے والوں کا کردار کیا تھا، اسلام کو زندہ باد کرنے والوں کا کردار کیا؟ نہیں، میں سوچا تھا میں لفظ کہوں گا بھائی جان، اس فکرے پر تو مجھے اولیاء اللہ نے دعا کی خیرات سے نوازا ہے، بندے تو بندے رہ گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے فکرہ بدل رہا ہوں۔ دیکھ مسلمان 1500 سال بیت گیا، یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، لڑنے جھگڑنے کا موسم نہیں، کتاب تمہارا، قلم تمہارا، راوی تمہارے پاس، روایتیں تمہاری، اخباریں تمہاری، ٹی وی تمہارے، چینل تمہارے، مولوی تمہارے، نمائندے تمہارے، حکومتیں تمہاری۔ جب ہر شے تمہاری ہے تو اللہ کا واسطہ ایک مرتبہ فیصلہ تو کرو کہ جگر چبانے والی کے بیٹوں کا کردار کیا تھا، کعبے میں در بنانے والی کے بیٹوں کا کردار کیا ہے؟ ہم ابھی کردار دیکھیے، کردار دیکھیے، کیا بات ہے آپ کے سماج کے بھائی۔ مجھے لگا میں پنڈی میں پڑھ رہا ہوں، مجھے لگا میں اسلام آباد پڑھ رہا ہوں، مجھے لگا کتنا خوبصورت کردار دیکھیے۔ ارے ہائے، ارے ہائے، کیا جملہ آیا، کیا جملہ۔ 2 سطر نظر کر رہا ہوں بھائی جان، 2 سطر۔ کردار اس لیے ایک بندہ نہیں بولے گا کوئی دکھ نہیں رہے گا ذہن میں جگہ۔ کردار اس لیے کہ بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ عارف قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کے سماج کی، کیا بات، کیا بات ہے سماج کی، کیا بات۔ کافر لکھا ابو کلمہ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کردار دیکھو کہ جن کو ابو طالب نے پالا ان کا کردار کیا ہے۔ نہیں بھائی جان، نہیں 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 اصغر بھائی، معلوم نہیں میرے کو آئندہ تقدیر آپ کے یہاں پہ لے کے آئے نہ لے کے آئے، لیکن ایک فکرہ مجھے کہنا ہے، ایک فکرہ بابا جی، وہ فکرہ وہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ منبر رسول ہے، یہ مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے دکھ رہے گا اس بندے پہ جو میری اپنی یہاں کی کسوٹی میں بچے کا قد تولے گا، فکرے کے قد کا اندازہ نہیں کریے گا۔ دیکھیے کیا ہے کہ وہ جملہ کہنا ہے چاچا جی، میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے بھائی جان کہ میں 100 مجلس سے فیل پڑھ دوں نا تب بھی میری ڈائری پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کیوں کہ میرے جیسے مجھے منبر کی طہارت کی قسم، عزت اہل بیت کی قسم، 100 مجلس سے فیل پڑھ دوں، نہ میں ذاکری ختم کروں گا، نہ فیل پڑھنے سے فلاپ ہو جاؤں گا۔ ذکر کی قسم میرا عقیدہ ہے، میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں، لنگر پہلے آ جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے، حقیقت بات، حقیقت بات۔ ایک فکرے تک لانا ہے، وہاں تک توجہات کریے، وہاں تک تھوڑا سفر کریے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا مہربانی سے، مہربانی۔ صحیح میں لاکھ دفعہ کہوں، مجھے مولوی کا نہیں پتا، مولوی کی وہ جانے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے جیسے کروڑ بھکاری جبین خم بعد میں دیتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، علی کا بیٹا لنگر پہلے دیتا ہے، کیوں؟ اوپر والوں کو اوپر والا کبریا دیتا ہے، زمین والوں کو زمین کا کلندر کبریا دیتا ہے۔ نہیں ہلا میرے چاند۔ کردار ابو طالب کیا، کردار اولاد ابو طالب کیا، کردار اولاد ابو طالب سارے بھائی دادا جی، کردار ابو طالب کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن رسول پوری زندگی محبت کرتا رہا۔ آئیے ایک مرتبہ قرآن سے پوچھئے کہ کردار ابو طالب کیا ہے۔ یہ الفاظ ہے قرآن حکیم سے پوچھے، قرآن یہ الفاظ ہیں، قرآن
قرآن حکیم میں اللہ نے کہا لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من ھاد اللہ ورسولہ ولو کان آباہم او ابناہم او اخوانہم او اے میرے طیب رسول، اے میرے طاہر رسول، تو یاد رکھنا کہ مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا۔ میں آیت پڑھ رہا بھائی، آیت پڑھ رہا۔ مومن کبھی بھی جلوہ فگن ہو یہ گال قریب سے زیارتیں کروائے۔ مومن کبھی بھی اللہ سے، اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا، چاہے وہ دشمن اس کا سکا باپ کیوں نہ ہو۔ مجمع ہوتا تو مجھے کھڑے ہو کر آیت بابا جی آیت پڑھی ہے، جیو نیوز کی پٹی نہیں جو 2 گھنٹے میں بدل جائے گی۔ سر اٹھا مجلس میں آئے بیٹھے، مجلس اس سے زیادہ قریب تو میں آپ کے نہیں آ سکتوں گا، لفظ تو ذہنوں میں بھی نہیں ڈالے جا سکتے۔ آیت ہے بھائی، آیت ہے میرے چاند، آیت ہے، یہ اخبار جہاں نہیں، کل کو جس کی سرخی بدلی بھی جائے گی، آیت ہے۔ اے میرے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہ کرو، چاہے وہ دشمن تمہارا باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے اب کدھر جائیں۔ تیرے ترجمے کے مطابق رسول محبت کی تو ابو طالب سے، اب یا تو قرآن سے یہ آیت باہر نکال دے یا رسالت محمد بچا۔ ابھی نہیں، ماحول نہیں بن رہا، تھوڑا ماحول پیدا کریے بھائی ذہنوں میں، تھوڑا دیکھیے یہ ایک مجلس ہے میرے بھائی، ایک مجلس بنانے کے لیے میں اپنے خطابت کا معیار قتل نہیں کر سکتا، لفظ مجھے وہی کہنے ہیں جو میں اپنے سینے میں سینچ کے کھڑا ہوں۔ لفظ علی جا میں اس فکرے تک لانا چاہتا ہوں، وہ فکرہ کہنا مجھے آج کی میں ایک جملہ ایک کہنا ہے، وہاں تک وہ فکرہ وہ ہے علامہ عباس کی کلام، وہ فکرہ وہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کے لیے، وہ فکرہ کہنا ہے کہ جس پہ میرا اعتقاد ہے، یقین ہے مجھے، لیے کھڑا ہوں کہ کیا ہے کہ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا۔ توجہ کرو، عزت ہے نہ اس کبھی مومن کے دشمن سے محبت۔ پھر ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے میری پاک سیدہ، آپ جانتی ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میرے کو علم ہے میں نجس قطرے کی پیداوار ہوں۔ ایک مرتبہ میری اوقات نہیں دیکھیے گا، میرا کرنی دیکھیے گا، آپ کو اپنے کرم کا واسطہ میری زبان اور لہجے میں وہ اثر دینا کہ تیرے بیٹے کی آئے ہوئے آزاداروں تک، تیرے خانوادے کی عزت کی آیت پہ پھر ارشاد ہوا کرا ولا، سورت ہود میں اللہ نے کہا ولا ترکنو الا اللہ، کیا کہے گا بابری؟ کافر ہے ابو طالب، مومن ہے رسول، کافر ابو طالب سے رسول مومن ہو کے مدد کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ اب ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسکم النار، کہ اے میرے حبیب، اے میرا نبی، کبھی بھی ان سے محبت مت کرنا جنہوں نے ماضی میں کفر کیا تھا۔ آیت ہے چاچا جی، آئے ہر بندہ بولے گا تو جنت کا ماحول ہے، ان سے نہ محبت کرنا۔ گل اللہ مقامہ زرداری صاحب مالک انہوں دے درجات بلند فرماوے، اے انہوں دے شاگرد نے، اور او ایسا محقق دورہ مفسر قرآن آئی جس نو بی بی اپنے حرم دے نال جا دیتی شام دے وچ، اے انہوں دے شاگرد نے۔ ایسے انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کبھی تسلسل نہ ٹوٹے بھائی، تسلسل ٹوٹا ذاکر کا جگر ٹوٹا۔ کبھی بھی ان سے محبت مت کرنا جنہوں نے ماضی میں کفر کیا تھا، ماضی میں۔ مجمع ہوتا مجھے کھڑے ہو کے داد، ماضی میں کفر 40 سال پہلے۔ اب رسول محبت کی تو ابو طالب سے، آپ نے قبلہ
جو ہے کریڈٹ میں میرے اضافہ کیا ہے. قبلہ زرداری صاحب کو دی تھی پاک سیدہ نے جگہ. میرے لیے یہ اعزازی بہت ہے کہ میں ان کی پوری زندگی جو ہے نالا انصاف کرتا رہا ہوں. یہ فکرہ بھائی جان جس فکرے پر اصغر بھائی میں نے کراچی میں 8,000 کا پنڈال کھڑا کرا اس فکرے پہ اردو ادب سمجھنے والے بندے بیٹھے تو فکرہ بغیر تشبیہ کے پیش کر رہا ہوں کہ مرکز ثقیفہ سے توجہ چاہتا ہوں ہر بندہ بولے مرکز ثقیفہ سے یزیدی نغموں کی جھنکار پہ مرکز ثقیفہ سے تیرے دل پہ لکھوں گا آنکھ سے آنکھ ملائیے تو عزت ابو طالب کا نشہ آئے گا. مرکز ثقیفہ سے یزیدی نغموں کی جھنکار پہ کھوٹے سکوں کی ویلیں لوٹنے والا اناڑی ملا کیا جانے کہ اپنی پوری جاگیر کو اسلام پہ لٹا کے عرب کے بدوؤں کو غنی بنانے والا ابو طالب کون ہے؟ بہتر فکرہ نہیں علی جامع کا سارے حیدری کیا بات ہے آپ کے سماج کی. کیا اب بھائی پتا چلا یہ بیک ورلڈ ایریا نہیں. کیا بات ہے آپ کے سماج کی؟ کیا بات ہے؟ کردار ابو طالب کیا ہے جس کا در لے لوٹ لوٹ کے اگلے سال کا بھائی جان تب کرے گا جب اب میں اپنے بھر کے دیکھے گا تو ایویں نہیں کرے گا. دیکھیے بھیک حسین سخی کے نام کی آپ کے دروازے سے ہی لینی ہے اور ساڈا کام کوئی نہیں عادت نہیں میں بڑھائی لیکن یہ کہ تھوڑا اور بھی ہوتی ہیں. ہاں بہرحال جیسے آپ نے حکم دیا سر آنکھوں پہ. کردار ابو طالب کیا ہے بھائی جان؟ اب کی بار میں جس فکرے کے لیے اپنی خون جگر لگا رہا ہوں نا وہاں اس فکرے تک لانا ہے. اور ملت مولا جانتے ہیں بابا جی کہ وہ فکرہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا تو سمجھیے گا بچے نے 35 والی کیسٹ کم کر گئی ہے لیکن فکرہ وہاں تک آپ تھوڑا توجہات مبذول کریے میرے کو پتا چلے نا خمسہ سننے کا میں معیار کیا ہے آپ کا. کردار اصل میں اچھا یہ فکرہ آپ کی انوائٹ کی نظر کر رہا ہوں علی جا. یہ جو لفظ ہے نا ابو طالب یہ جو کردار ابو طالب ہے نا یہ عام سبجیکٹ نہیں ہے بابا جی. یہ عام مضمون نہیں ہے. یہ اتنا ٹف چیپٹر ہے تاریخ اسلام میں علی جا جس کو نبھاتے خطیب کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. ہاں جی سرکار میری جان لفظوں کی سانسیں دم توڑنے لگتی ہیں. ابو طالب عام اصل میں پرابلم یہیں سے پیدا ہوئی. سینیارٹی ذاکرین کی ممبر پہ موجود ہے. ہر دروازے ہر عزادار کے دروازے کا دربان ہونے کی حیثیت میں کافی سارے بندہ پاکستان میں یہ فکرہ پہلی بار سنا ہے. میرے کو اعزاز ہے کہ پہلی بار میں کہا ہے. یہ جو ابو طالب ہے اس لفظ پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ لفظ ابو طالب کیا ہے. مجمع ہوگا تو میں آگے چلوں گا بھائی. ابو طالب ابو طالب کائنات کی مٹھاس آ جاتی ہے زبان پہ ایک مرتبہ. نشالے بھائی نشالے ولایت ابو طالب کا نشہ. ابو طالب یعنی طلب کرنے والوں کا باپ. مجمع بول سر اٹھا بھائی سر اٹھا مجلس میں آ گئے. باپ طلب کرنے والوں کا باپ. بیٹا نہیں صحیح باپ طلب کرنے والوں کا باپ. اب جو حلالی ہوگا وہ اپنے باپ سے طلب کرے گا. نہیں مجمع نہیں بھائی ہاتھ کھول کے بیٹھے گا تو چلے گا. طلب کرنے والا بابا جی وقت دیجیے گا بابا جی وقت نعرہ میں خود لگواتا ہوں. طلب کرنے والوں کا باپ. اب اگر کوئی عقیدے سے عیسائی ہو کے مانگے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے ملے گا. اگر کوئی ہندو مانگے گا تو ابو طالب کے در سے ملے گا. کوئی یہودی مانگے گا تو ابو طالب کے در سے ملے گا. مسلمان اگر رزق ملے گا تو ابو طالب کے در سے. کیونکہ رزق طلب ہے. ابو طالب ہے
رزق طلب ہے، اولاد طلب ہے، مال طلب ہے، عزت طلب ہے. جس بندے کا پیمانہ ظرف پھٹ جائے اس بندے کو کوئی حق نہیں ذکر حسین سنے. جس کی عقیدے کا جام چھلکنے والا ہے سر اٹھاؤ فکرہ سنو، کیونکہ یہ ہے طلب کرنے والوں کا باپ. اب مسلمان تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ اگر آدم صفی اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے بنے گا. نوح نبی اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے بنے گا. عیسیٰ روح اللہ بنے گا تو ابو طالب کے در پہ آ کے بنے گا. یوسف کو حسن کی بھیک ملے گی تو ابو طالب کے در پہ آ کے ملے گی. عام بندے کی بات نہیں. فکرہ غلط کہوں زبان گدی سے نکال کے بازاری کتوں کو ڈال دینا. عزت ابو طالب کی قسم اللہ کی جس پوری کائنات میں اگر علی ولی بنے گا تو ابو طالب کے در کی وجہ سے. محمد رسول اللہ بچے گا تو ابو طالب کی در کی وجہ سے. اور قیامت تک اگر لا الہ الا اللہ باقی رہے گا تو ابو طالب کے در کی وجہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے معیار کی. مہربانی صحیح مہربانی. حیدر علی ابو طالب مضمون بھائی محمد کا در ہے. بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا. حیدر علی ابو طالب ابو طالب. نہیں میں ایک مرتبہ پھر روکنا چاہتا ہوں. معزز مجمع کی سماعت کا معیار بلند کرنے کے لیے پھر روکنا چاہتا ہوں. پھر شفقت کریے گا. گزارشات جو اب کی بار فکرہ کہنے لگا ہوں مہربانی کریے گا. چچا جی بے توجہی کے دریچے سے باہر نہ نکلنے پائے. عقیدے کے تاج محل میں اس کو ضبط کریے گا. دیکھیے کیا ہے کہ جو ہے علم جو ہے نا جی علم یہ مومن کی میراث ہے منافق کی نہیں ہے. ایک فکرہ کہنا ہے وہاں تک لانے کے لیے میں آپ کا معیار سماعت تھوڑا بلند کر. اللہ واسطے بچے کی اپنی آنکھ کی کسوٹی میں اوقات نہیں تولیے. گزارشات کا قد کا اندازہ کریے. دیکھیے یہ جو فکرے ہیں علی جا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے محکمہ ایجوکیشن کے 3, 4, 5ویں 7ویں کے تمام لٹریچر میں یہ فکرہ ہے. دنیا مانے نہ مانے کہ کردار ابو طالب کا سب نے لکھا ہے. سوائے کے مرغ حافظ شیخ سلمان کندوزی سے لے کر 8ویں جماعت والے نے بھی لکھا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو کردار ابو طالب کے لیے بلندی کی دلیل ہیں. فکرہ انہوں نے لکھا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے. فکرہ لکھا انہوں نے فائدہ انہوں نے لکھا. کیا لکھا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہمارا کالی کملی والا رسول نازل ہوا ابو طالب کے گھر میں. اچھا مجھے نہیں پتا. نہیں صحیح. یہ تو بھائی جان میں نے فکرہ درمیان میں گھسیڑا ہے تو بندے بولے. جو کتاب والے نے لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے اتار دیتے ممبر سے. انہوں نے اتنی چابک دستی کی. انہوں نے یہ نہیں لکھا نازل ہونا, انہوں نے نہیں لکھا, میں نے پڑھا ہے. نازل ہونا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مولوی نے نہیں لکھا. مسلمان کو شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے, قبلہ مظہر شیرازی صاحب کہہ رہے تھے کہ لیلۃ القدر پہ آ کے ایک مرتبہ پوری دنیا میں بھونچال آ جاتا ہے. عظمت قرآن کی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, قرآن نازل ہوا نازل ہوا نازل ہوا نازل ہوا. ایک بندہ فکرے پہ بول گیا میرے لیے حج اکبر کا مقام ہوگا, کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہوگا, لیکن کہہ منتظر پر سر منبر رسول رائے کہ مسلمان تو 27 رمضان کو اگر بازار میں جا کر 300 روپیہ دے کر تاج کمپنی کا قرآن گھر میں اٹھا کے لے آئے تو تیرا 300 والا قرآن نازل ہو رہا ہے. اور وہ محمد عربی جس کے عمل کا نام قرآن ہے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وقت دیجیے گا, حیدری وقت دیجیے گا, بابا جی وقت دیجیے. میں آپ کے جذبات کی, آپ کے معیار سماعت کی قدر کرتا ہوں. بے شمار
سارے سارے حیدری. 4 باتوں تک لے گیا. ایک فکر کر لیں, ایک جملے کے لیے زحمت سماعت دے رہا ہوں, نوکری تمام کرنے لگا ہوں. ایک جملے کے لیے محمد عربی نازل ہوئے ابو طالب کے گھر میں. اب جو بندہ گھر بتا کے آیا ہے, میں خمسے کی مجلس سننے جا رہا ہوں. اللہ واسطے مسلمانوں کے لکھے گئے فکرے کا قدر کریے. فکرہ لکھا انہوں نے, فائدہ شیعہ نے, انہوں نے لکھا کہ نازل ہوئے ابو طالب کے گھر میں